چلو سیکھیں قرآن، کیسا ہے اجر سنا، ایک نیکی ایسی ملے اس کے جو برابر ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ، وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ، وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ تو پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، ایک بار پھر آپ کو ویلکم کہتے ہیں، خوش آمدید کہتے ہیں ہمارے اس پیارے اور انٹرسٹنگ پروگرام میں جس کا نام ہے آئیں قرآن سیکھیں۔ آئیں قرآن سیکھیں۔ ہمارے پروگرام کا نام ہے اور ہم اپنے اس پروگرام میں قرآن پاک کو درست طریقے سے پڑھنا سیکھتے ہیں۔ آج بھی ہمارے پاس بہت پیارے پیارے سیگمنٹس ہوں گے، لیکن اس سے پہلے درود پاک پڑھنے کی فضیلت سنتے ہیں۔ تو پیارے بچوں، ہمارے پیارے نبی اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھتا ہے اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے سبحان اللہ، اور اس کے 10 گناہ معاف فرماتا ہے سبحان اللہ، اور اس کے 10 درجات بلند فرماتا ہے۔ سبحان اللہ، صلو علی الحبیب۔ صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، آئیے بڑھتے ہیں اپنے پہلے سیگمنٹ کی جانب جس کا نام ہے آئیں پڑھیں قرآن۔ چلو سیکھیں قرآن، چلو سیکھیں قرآن۔ تو پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم اپنے اس سیگمنٹ میں سورہ واقعہ سیکھ رہے تھے اور سورہ واقعہ کی 24 آیات ہم سیکھ چکے ہیں۔ آج انشاءاللہ ہم مزید 2 آیات کی تلاوت کریں گے۔ تو پیارے بچوں، آپ تیار ہیں؟ جی۔ تو پہلے میں آپ کو یہ آیات پڑھ کر سناتا ہوں اور اس کے بعد مل کر ہم ان آیات کی تلاوت کریں گے، ٹھیک ہے؟ جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثیما الا قیلا سلاما سلاما۔ پیارے بچوں، سب سے پہلے آپ دیکھیں یہاں لکھا ہوا ہے سین۔ کیا لکھا ہوا ہے؟ سین۔ کیا لکھا ہوا ہے؟ سین۔ سین لکھا ہوا ہے۔ یہ سین ان حروف میں سے ہے جو ملتی جلتی آواز والے ہیں، لیکن ان میں فرق کرنا ضروری ہے۔ ایک حرف ہے سین، دوسرا حرف ہے صاد اور تیسرا حرف ہے فا۔ جب ہم سین اور صاد کی ادائیگی کریں گے تو ان دونوں میں سیٹی کی آواز آئے گی، ٹھیک ہے؟ لیکن جب ہم فا کی ادائیگی کریں گے تو اس میں سیٹی کی آواز نہیں آئے گی۔ سیٹی کی آواز نہیں آئے گی۔ نہیں آئے گی۔ ان دونوں میں سیٹی کی آواز آئے گی، لیکن فا میں سیٹی کی آواز نہیں آئے گی۔ نہیں آئے گی۔ لیکن ان دونوں میں بھی ایک فرق ہے۔ وہ فرق یہ ہے کہ سین کو ہم باریک پڑھتے ہیں اور صاد کو موٹا پڑھتے ہیں، کیونکہ صاد حروف مستعلیہ میں سے ہے۔ کن میں سے ہے؟ حروف مستعلیہ۔ حروف مستعلیہ میں سے ہے، اور حروف مستعلیہ وہ حروف ہیں جن کو ہر حالت میں ہمیشہ پر پڑھتے ہیں، یعنی جہاں بھی یہ ہوں گے انہیں ہم موٹا کر کے پڑھیں گے۔ تو صاد بھی انہی حروف میں سے ہے، اس لیے اسے موٹا پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ جی۔ اور سین کو باریک پڑھیں۔ باریک پڑھیں گے۔ اب پیارے بچوں، یہاں پر آپ دیکھیں کیا لکھا ہوا ہے؟ سین۔ سین لکھا ہوا ہے، تو اس میں سیٹی کی آواز آئے گی یا نہیں آئے گی؟ آئے گی۔ آئے گی۔ اور اسے پر پڑھیں گے یا باریک؟ باریک۔ باریک پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ پھر اس کے بعد پیارے بچوں یہاں پر لکھا ہوا ہے عین۔ عین بھی ان حروف میں سے ہے جو ملتی جلتی آواز والے ہیں اور ان میں فرق کرنا ضروری ہے۔ ایک حرف ہے عین اور دوسرا حرف ہے حمزہ۔ جب ہم عین کی ادائیگی کرتے ہیں تو اسے حلق کے درمیانے حصے سے پڑھتے ہیں، اور جب ہم حمزہ کی ادائیگی کرتے ہیں تو اسے حلق کے نچلے حصے سے پڑھتے ہیں۔ کہاں سے پڑھتے ہیں؟ حلق کے نچلے حصے سے۔ جی، یعنی اسے پڑھنا ہے عین زبر آ، عین زبر آ، یعنی اسے پڑھیں گے حمزہ زبر آ۔ حمزہ زبر آ۔ ماشاءاللہ، بہت اچھی کوشش کی آپ نے، لیکن مزید بہتری کی کوشش کریں، ٹھیک ہے؟ تو اس فرق کا بھی آپ نے خاص خیال رکھنا ہے۔ پھر اس کے بعد پیارے بچوں یہاں لکھا ہوا ہے ہا۔ یہ ہا بھی ان حروف میں سے ہے جو ملتی جلتی آواز والے ہیں، اور ان میں بھی اسی طرح کا فرق ہے جو عین اور حمزہ میں فرق ہے، ٹھیک ہے؟ ایک حرف ہے ہا اور دوسرا حرف ہے ہا۔
جب ہم ہا کی ادائیگی کریں گے تو اسے حلق کے درمیانے حصے سے پڑھیں گے. کہاں سے پڑھیں گے؟ حلق کے درمیانے سے. جی. اور جب ہم ہا کی ادائیگی کریں گے تو اسے حلق کے نچلے حصے سے پڑھیں گے. کہاں سے؟ حلق کے نچلے سے. یعنی اسے پڑھیں گے ہا زبر ہا. ہا زبر ہا. ٹھیک ہے. اور اسے پڑھیں گے ہا زبر ہا. ہا زبر ہا. ہا 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 ہا. تو یہ فرق سمجھ میں آیا آپ کو؟ جی. تو پیارے بچوں اس فرق کا بھی آپ نے خاص خیال رکھنا ہے. پھر اس کے بعد پیارے بچوں یہاں پر آپ دیکھیں لکھا ہوا ہے غین. کیا لکھا ہوا ہے؟ غین. کیا لکھا ہوا ہے؟ غین. پیارے بچوں غین بھی حروف مستعلیہ میں سے ہے. کن میں سے ہے؟ حروف مستعلیہ. حروف مستعلیہ میں سے ہے. ٹھیک ہے. اور حروف مستعلیہ کے بارے میں نے آپ کو ابھی ہی بتایا کہ ان حروف کو پر پڑھتے ہیں، موٹا کر کے پڑھتے ہیں. تو پیارے بچوں غین کو ہم کس طرح پڑھیں گے؟ موٹا کر کے پڑھیں. موٹا کر کے پڑھیں گے. پھر اس کے بعد پیارے بچوں یہاں پر آپ دیکھیں واو پر دو زبر ہیں. کیا ہیں؟ دو زبر. دو زبر ہیں. ٹھیک ہے. یعنی واو پر تنوین ہے. اور قاعدہ یہ ہے کہ جب تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے کوئی حرف آ جائے تو وہاں پر ادغام ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ ادغام. کیا ہوتا ہے؟ ادغام. ادغام ہوتا ہے. اب یہاں پر آپ دیکھیں واو ہے اور اس پر تنوین ہے اور اس کے بعد حروف یرملون میں سے واو آ رہا ہے تو یہاں بھی ادغام کا قاعدہ ہوگا. کیا ہوگا؟ ادغام کا قاعدہ. ادغام کا قاعدہ بھی ہوگا اور یہاں ہم غنہ بھی کریں گے. یہاں پر آپ دیکھیں الف پر جزم ہے تو یہ الف نہیں ہے، اب یہ حمزہ ہے. ٹھیک ہے. جہاں حمزہ ساکن ہوگا اسے ہمیشہ ہم جھٹکا دے کر پڑھیں گے. کس طرح پڑھیں گے؟ ہمیشہ جھٹکا دے کے. جی ہمیشہ جھٹکا دے کر پڑھیں گے. پھر اس کے بعد پیارے بچوں یہاں پر آپ دیکھیں لکھا ہوا ہے سا. سا کے بارے میں نے آپ کو ابھی بتایا تھا کہ اس میں سیٹی کی آواز آئے گی یا نہیں آئے گی؟ نہیں آئے گی. نہیں آئے گی. ٹھیک ہے. اس بات کا آپ نے خاص خیال رکھنا ہے. پھر اس کے بعد آخر میں آپ دیکھیں میم پر دو زبر ہیں. کیا ہیں؟ دو زبر. دو زبر ہیں اور آپ کو پتہ ہے یہ وقف کی علامت ہے تو یہاں پر ہم وقف کریں گے. تو قاعدہ یہ ہے کہ جس کلمے پر آپ وقف کر رہے ہیں اس کے آخر میں اگر دو زبر کی تنوین ہو تو اسے الف سے بدل دیتے ہیں. کس سے بدل دیتے ہیں؟ الف سے. الف سے بدل دیتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہاں پر بھی وقف میں اسے ہم الف سے بدل دیں گے. پھر اس کے بعد پیارے بچوں یہاں پر آپ دیکھیں قاف لکھا ہوا ہے. کیا لکھا ہوا ہے؟ قاف. قاف لکھا ہوا ہے. یہ قاف بھی ان حروف میں سے ہے جو ملتی جلتی آواز والے ہیں اور ان میں فرق کرنا کیا ہے؟ ضروری ہے. ضروری ہے. ایک حرف ہے قاف اور دوسرا حرف ہے کاف. جب ہم قاف کی ادائیگی کریں گے تو اسے پر پڑھیں گے. کس طرح پڑھیں گے؟ پر پڑھیں گے. پر پڑھیں گے، موٹا پڑھیں گے کیونکہ قاف بھی حروف مستعلیہ میں سے ہے. کن میں سے ہے؟ حروف مستعلیہ. حروف مستعلیہ میں سے ہے تو اسے پر پڑھنا ہے، موٹا کر کے پڑھنا ہے. لیکن کاف کو ہم باریک پڑھیں گے. کس طرح پڑھیں گے؟ باریک. باریک پڑھیں گے. تو اب یہاں کیا لکھا ہوا ہے؟ قاف ہے یا کاف ہے؟ قاف. قاف لکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے. تو اسے پر پڑھیں گے یا باریک؟ پر. پر پڑھیں گے. اچھا لیکن پر بھی اتنا نہیں کرنا کہ یہ کوف ہو جائے. ٹھیک ہے. کوف نہیں ہے، واو نہیں ہے اس کے بعد. قاف کو جب ہم مکمل طور پر لکھیں گے تو یہ اسے اس طرح لکھا جاتا ہے. ٹھیک ہے. قاف اسے پر تو کرنا ہے لیکن قاف واو بنا کر نہیں پڑھنا. بعض بچے پڑھتے ہیں قاف، وہ اس طرح ہو جاتا ہے. قوف نہیں ہے، یہ قاف ہے. کیا ہے؟ قاف. کیا ہے؟ قاف. قوف غلط ہو جائے گا. ٹھیک ہے. تو اسے پر تو کرنا ہے لیکن واو کی آواز نہیں آنی چاہیے. ٹھیک ہے. اسے کیا پڑھیں گے؟ قاف. 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 سمجھ میں آیا؟ جی. تو اس فرق کا بھی آپ نے خیال رکھنا ہے. پھر اس کے بعد پیارے بچوں یہاں پر آپ دیکھیں لام پر تنوین ہے. کیا ہے؟ تنوین. تنوین ہے. اور اس کے بعد آ رہا ہے سین. کیا آ رہا ہے؟ سین. اسی طرح یہاں پر آپ دیکھیں میم پر تنوین ہے اور اس کے بعد سین آ رہا ہے. پیارے بچوں جب بھی تنوین کے بعد حروف اخفا میں سے کوئی حرف آ جائے تو وہاں پر اخفا ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ اخفا. اخفا ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ اخفا. اخفا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو یہاں پر آپ دیکھیں سین آ رہا ہے اور سین بھی حروف اخفا میں سے ہے. کن میں سے ہے؟ حروف اخفا. حروف اخفا میں سے ہے. تو یہاں بھی اخفا کا قاعدہ ہوگا اور یہاں بھی اخفا کا قاعدہ ہوگا. اچھا یہ کون بتائے گا کہ اخفا میں غنہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ کوئی بتا سکتا ہے؟ چلیں آپ بتائیں. اخفا میں غنہ ہوتا ہے. اخفا میں غنہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. جہاں بھی اخفا ہوگا وہاں پر ہم غنہ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہاں بھی ہم نے غنہ کرنا ہے اور یہاں بھی غنہ کرنا ہے، یعنی ناک میں آواز لے جا کر اس کی ادائیگی کرنی ہے. ٹھیک ہے. پھر آخر میں یہاں بھی آپ دیکھیں میم پر تنوین ہے. کیا ہے؟ تنوین. کیا ہے؟ تنوین. اور یہاں پر وقف کی علامت ہے. اور میں نے آپ کو ابھی بتایا کہ جس کلمے پر آپ وقف کر رہے ہیں اس کے آخر میں اگر تنوین ہو، جیسا کہ یہاں دیکھیں آپ سلامن پہ ہم وقف کریں گے اور اس کے آخر میں تنوین ہے تو وقف کی صورت میں اسے الف سے بدل دیتے ہیں. کس سے بدل دیتے ہیں؟ الف سے. الف سے بدل دیتے ہیں. یعنی اسے پڑھیں گے سلامن. سلامن. آگے وقف.
آگے وقف سلاما 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 اسی طرح اسے بھی پڑھیں گے تأثیمن تقسیماً سیمن نہیں، فا میں سیٹی کی آواز نہیں آئے گی نہیں آئے گی، تأثیمن تقسیماً آگے وقف آگے وقف تأثیما تقسیما تأثیما تقسیما سمجھ میں آیا؟ جی تو یہ قواعد ہمارے مکمل ہو گئے. اب آئیے مل کر ہم ان آیات کی تلاوت کرتے ہیں. لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما. چلیں اب یہ آیت کون سنائے گا مجھے؟ آپ سنائیں. لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما. ماشاءاللہ بہت اچھی کوشش کی آپ نے، لیکن لا یسمعون اس میں عین کی آواز کو واضح کر کے نکالنے کی کوشش کریں، ٹھیک ہے؟ اور بھی چھوٹی چھوٹی غلطیاں آپ پریکٹس کرتے رہیں، انشاءاللہ ٹھیک ہو جائیں گی. اور کوئی سنائے گا؟ آپ سنائیں. لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما. اچھی کوشش کی آپ نے، لیکن آپ پڑھیں اونا، لا یسمعون، ناک میں آواز نہیں لے جانی، ٹھیک ہے؟ لا یسمعون پڑھیں. لا يسمعون ابھی بھی ناک میں آواز آ رہی ہے، لا یسمعون میں ناک میں آواز نہیں لے جانی، ٹھیک ہے؟ یہاں غنہ نہیں ہو رہا، تو اس بات کا آپ نے خیال رکھنا ہے، ٹھیک ہے؟ اور بھی چھوٹی چھوٹی غلطیاں پریکٹس کریں، انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا. چلیں اگلی آیت کی جانب بڑھتے ہیں. الا قیلا سلاما سلاما قيلا سلاما سلاما الا قیلا سلاما سلاما إلا قيلا سلاما سلاما الا قیلا سلاما سلاما. إلا قيلا سلاما سلاما. چلیں اب یہ آیت کون سنائے گا؟ آپ پڑھیں. إلا قيلا سلاما سلاما. ماشاءاللہ اچھی کوشش کی آپ نے، لیکن بیٹا اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ جہاں غنہ ہو رہا ہے وہیں جو ہے وہ آپ ناک میں آواز لے جا کر اس کی ادائیگی کریں. اس کے علاوہ ہر جگہ پر آپ نے ناک سے ادائیگی نہیں کرنی، ٹھیک ہے؟ جی ٹھیک ہے، جہاں غنہ ہو رہا ہے وہاں پر اس کی ادائیگی ناک میں آواز لے جا کر کریں گے، باقی جو ہے وہ غنہ کے ساتھ یا ناک میں آواز لے جا کر نہیں پڑھنا. اس بات کا آپ نے خیال رکھنا ہے. اور کوئی سنائے گا؟ آپ پڑھیں. إلا قيلا سلاما سلاما. ماشاءاللہ اچھی کوشش کی آپ نے، لیکن بیٹا حروف مدہ کو اور کھڑی حرکات کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھ دیں، ٹھیک ہے؟ تو اسے آپ نے زیادہ نہیں کھینچنا، اور غنہ کی مقدار بھی ایک الف کے برابر ہے، تو اس میں بھی آپ نے زیادتی نہیں کرنی. ایک الف کے برابر ہی کھینچ کر پڑھیں گے اور ایک الف کی مقدار تک ہی غنہ کرنا ہے. ماشاءاللہ بہت اچھی کوشش کی آپ سب نے. تو پیارے بچوں، اسی کے ساتھ ہمارا یہ پہلا سیگمنٹ مکمل ہوا. اب آگے بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب، جس کا نام ہے یہ ہے مدرسۃ المدینہ. چلو سیکھیں قرآن، چلو سیکھیں قرآن، چلو سیکھیں قرآن، چلو سیکھیں قرآن. میرا نام حامد رضا طاری ہے. میں مدرسۃ المدینہ ابو ایوب انصاری میں شعبہ حفظ میں تعلیم حاصل کر رہا ہوں. میں صبح 7:40 پہ مدرسے آتا ہوں. مدرسہ آنے کے بعد اشراق چاش کی نماز ہوتی ہے. اس کے بعد ہماری دعائے مدینہ ہوتی ہے. دعائے مدینہ جیسی ہی ختم ہوتی ہے ہم اپنی کلاسوں میں جاتے ہیں، وہاں پہ ہمارے قاری صاحب حاضری لیتے ہیں. حاضری لینے کے بعد سبق کا جدول شروع ہو جاتا ہے. سبق سے فارغ ہونے کے بعد سب کی سنتے ہیں اور سناتے ہیں. سب کی سنائے بعد تلاوت کی مشق ہوتی ہے اور ہم اسلام کی بنیادی باتیں سیکھتے ہیں. اس کے بعد ہمارا وقفہ ہو جاتا ہے. وقفے میں ہم لنچ کرتے ہیں. لنچ کرنے کے فوراً بعد وضو کر کے نماز پڑھتے ہیں. ظہر کی نماز ادا کرنے کے بعد منزل سنتے سناتے ہیں 3:40 پر چھٹی کی دعائے مدینہ ہوتی ہے اور نظم و ضبط کے ساتھ سب گھر چلے آتے ہیں. یہ مدرسہ سن 1997 سے قائم ہے. اس مدرسے میں الحمدللہ اب تک حفظ کرنے والے بچوں کی تعداد جو ہے وہ 227 ہو چکے ہیں، اور ناظرہ قرآن پڑھنے والے کی تعداد تقریباً 800 سے زائد ہے. اس مدرسے میں کل 9 کلاسز ہیں، 5 شعبہ حفظ کے ہیں. ان 5 کلاسوں میں اس وقت جو حفظ کرنے والے جو بچے بیٹھے ہوئے ہیں تعلیم حاصل کرتے ہیں اس کی تعداد 126 ہے. اور یہاں پر کل وقتی جو ناظرہ کلاسز ہیں ان کی تعداد
3 ہیں، ان میں 92 یعنی 92 بچے ناظر قرآن کی تعلیم حاصل کرنے میں مصروف عمل ہیں۔ الحمدللہ ہمارے مدرسے سے جو بچے حافظ بن کر فارغ ہوئے ہیں، ان میں سے کافی تعداد میں جامعۃ المدینہ میں الحمدللہ انہوں نے داخلہ لیا، اور وہاں داخلہ لینے کے بعد الحمدللہ انہوں نے عالم کا کورس بھی کیا۔ اب الحمدللہ وہ دین متین کی خدمت سر انجام دے رہے ہیں، اور کئی بچے جو اس وقت دیگر مدارس المدینہ دیگر مدرسوں میں تدریس کے فرائض انجام دے رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو کڈز مدنی چینل کے ناظرین، آج ہم نے مدرسۃ المدینہ کی ایک اور برانچ دیکھی۔ اب اگلے سیگمنٹ کی جانب بڑھنے سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ہمارے یہ تمام پروگرامز ہمارے اسکرین پر دیے ہوئے یوٹیوب کڈز مدنی چینل پر بھی اپلوڈ ہوتے ہیں، آپ وہاں جا کر ہمارے یہ تمام پروگرامز دیکھ سکتے ہیں۔ اب آگے بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب، جس کا نام ہے قرآن میں ذکر ہے۔ چلو سیکھیں قرآن، چلو سیکھیں قرآن۔ تو پیارے بچوں، آج ہم جو واقعہ سننے والے ہیں اس میں ہم 2 چیزوں کے بارے میں جانیں گے۔ کتنی چیزوں کے بارے میں؟ 2 چیزوں کے بارے میں جانیں گے۔ ایک تو یہ کہ دنیا میں سب سے پہلے کس کا قتل ہوا اور اس کو قتل کرنے والا کون تھا، ٹھیک ہے؟ سب سے پہلا قتل کس کا ہوا اور وہ قتل کرنے والا کون تھا، اور دوسرا یہ کہ زمین میں دفنانے کا عمل کیسے شروع ہوا۔ پیارے بچوں، واقعہ کچھ اس طرح ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی 2 بیٹے تھے۔ کتنے؟ 2 بیٹے تھے، جن میں سے ایک کا نام تھا قابیل اور دوسرے کا نام تھا حابیل۔ اب ان کا ایک بات پر آپس میں جھگڑا ہو گیا، اور بات یہاں تک پہنچ گئی کہ قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا۔ اس سے پہلے دنیا میں کسی نے قتل نہیں کیا تھا۔ دنیا میں پہلا قتل حابیل کا ہی ہوا تھا، یعنی سب سے پہلا قتل کرنے والا قابیل تھا، اور جس کا سب سے پہلا قتل کیا گیا اس کا نام کیا تھا؟ حابیل۔ حابیل اس کا نام تھا۔ تو قابیل بڑا پریشان ہو گیا کہ اب اس ڈیڈ باڈی کا کیا کروں۔ کافی دیر تک جب کچھ سمجھ نہ آیا تو اس نے ڈیڈ باڈی کو اٹھایا اور کئی دنوں تک ڈیڈ باڈی کے ساتھ ایسے ہی گھومتا رہا اور سوچتا رہا کہ اس کا میں کیا کروں۔ تو اچانک اس کی نظر 2 کووں پر پڑی جو آپس میں لڑ رہے تھے، یہاں تک کہ ایک کوے نے دوسرے کو مار دیا۔ پھر زندہ کوے نے اپنی چونچ اور پنجوں سے زمین کو کھودنا شروع کیا، اور جو کوا مر گیا تھا اسے کھڈے میں ڈال دیا، اور پھر اس کھڈے کو مٹی سے بھر دیا۔ یہ سب دیکھ کر قابیل کی سمجھ میں آ گیا کہ مردے کو اس طرح دفنایا جاتا ہے۔ پھر اس نے زمین کھودی، یعنی قبر بنائی، اور اپنے بھائی یعنی حابیل کو اس قبر میں دفن کر دیا۔ قرآن پاک میں اللہ پاک نے اس واقعے کو اس طرح بیان فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فَبَعَثَ اللَّهُ غُرَابًا يَبْحَثُ فِي الْأَرْضِ لِيُرِيَهُ كَيْفَ يُوَارِي سَوْءَةَ أَخِيهِ قَالَ يَا وَيْلَتَىٰ أَعْجَزْتُ أَنْ أَكُونَ مِثْلَ هَٰذَا الْغُرَابِ فَأُوَارِيَ سَوْءَةَ أَخِي فَأَصْبَحَ مِنَ النَّادِمِينَ۔ ترجمہ کنز العرفان۔ پھر اللہ نے ایک کوا بھیجا جو زمین کرید رہا تھا کہ وہ اسے دکھا دے کہ وہ اپنے بھائی کی لاش کیسے چھپائے۔ کوے کا واقعہ دیکھ کر قاتل نے کہا، ہائے افسوس، میں اس کوے جیسا بھی نہ ہو سکا کہ اپنے بھائی کی لاش کو چھپا لیتا، تو وہ پچھتانے والوں میں سے ہو گیا۔ تو پیارے بچوں، اس واقعے سے ہمیں کیا کیا پتہ چلا کہ دنیا میں سب سے پہلا قتل کرنے والا کون تھا؟ قابیل۔ اور جس کا سب سے پہلے قتل کیا گیا وہ کون تھا؟ حابیل تھا۔ اور اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلا کہ سب سے پہلے دفنانے کا عمل کب شروع ہوا، کہ جب قابیل نے حابیل کو قتل کیا تو کوے نے اسے سکھایا کہ کس طرح جو ہے وہ مردوں کو دفنایا جاتا ہے۔ اور اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ اگر اللہ پاک چاہے تو ایک جانور کے ذریعے بھی جو ہے انسان کی رہنمائی فرما سکتا ہے۔ تو ہمیں بھی اللہ پاک سے ہر کام میں جو ہے وہ سیدھے راستے کی رہنمائی طلب کرنی چاہیے کہ اے اللہ ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرما، سیدھے راستے کی طرف ہماری رہنمائی فرما۔ تو پیارے بچوں، یہ تھا ہمارا سیگمنٹ قرآن میں ذکر ہے۔ اب آگے بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب، جس کا نام ہے 10 سوال۔ چلو سیکھیں قرآن، چلو سیکھیں قرآن۔ تو کڈز مدنی چینل کے ناظرین، سیگمنٹ ہے ہمارا 10 سوال، اور آج ایک طرف ہے احمد رضا بھائی اور دوسری طرف ہے شرجیل بھائی۔ ان دونوں کے درمیان کمپٹیشن ہوگا، مقابلہ ہوگا، لیکن اس سے پہلے کمپٹیشن کے رولز سن لیتے ہیں۔ تو پیارے بچوں، اگر میں آپ سے کوئی سوال کروں گا اور آپ مجھے اس کا صحیح جواب دیں گے تو آپ کو 10 پوائنٹس ملیں گے۔ کتنے؟ 10 پوائنٹس۔ لیکن اگر آپ کو اس کا صحیح جواب نہیں آتا
تو بھی آپ کے پاس ایک چانس ہوگا. آپ مجھ سے آپشنز لے سکتے ہیں. آپشنز لینے کے بعد اگر آپ صحیح جواب دیں گے تو آپ کو 5 پوائنٹس ملیں گے. کتنے؟ 5 پوائنٹس. لیکن اگر آپ نے غلط جواب دیا تو کوئی پوائنٹ نہیں ملے گا. جی نہیں ملے گا, 0. ٹھیک ہے, تو سب سے پہلا سوال ہے ہمارے احمد رضا بھائی سے. احمد رضا بھائی, آپ یہ بتائیں قرآن پاک کی آیات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کون سے فرشتے لے کر آتے تھے؟ آپشنز: حضرت جبرائیل علیہ السلام, حضرت میکائیل علیہ السلام, یا پھر حضرت اسرائیل علیہ السلام. حضرت جبرائیل علیہ السلام. آپ کا جواب درست ہے. سبحان اللہ. تو انہیں کتنے پوائنٹس ملیں گے؟ 5 پوائنٹس ملیں گے کیونکہ ہمارے احمد رضا بھائی نے آپشن لے لیا ہے. جی شرجیل بھائی, اب اگلا سوال آپ سے ہے. آپ قرآن پاک کی اس سورت کا نام بتائیں جس کے شروع میں بسم اللہ شریف نہیں لکھی ہوئی. سورۃ التوبہ. جی آپ کا جواب درست ہے. سبحان اللہ. تو انہیں کتنے پوائنٹس ملیں گے؟ 10 پوائنٹس ملیں گے کیونکہ ہمارے شرجیل بھائی نے جواب بھی درست دیا ہے, کوئی آپشن بھی نہیں لیا. اب اگلا سوال ہے ہمارے احمد رضا بھائی سے. آپ یہ بتائیں قرآن پاک کی وہ کون سی سورت ہے جسے قرآن پاک کا دل کہا جاتا ہے؟ سورہ یاسین. آپ کا جواب درست ہے. سبحان اللہ. تو کتنے پوائنٹس ملیں گے؟ 10 پوائنٹس ملیں گے کیونکہ ہمارے احمد رضا بھائی نے بھی اس سوال میں آپشن نہیں لیا. جی شرجیل بھائی, قرآن پاک میں ایسی کون سی سورت ہے جو دن کے نام پر ہے؟ سورہ جمعہ. آپ کا جواب درست ہے. سبحان اللہ. تو کتنے پوائنٹس ملیں گے؟ 10 پوائنٹس ملیں گے. لیکن ابھی شرجیل بھائی ہمارے احمد رضا بھائی سے 5 پوائنٹس آگے ہیں. جی احمد رضا بھائی, آپ بتائیں جامع القرآن کس صحابی کو کہا جاتا ہے؟ آپشنز: حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ, حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ, یا پھر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ. عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ. آپ کا جواب درست ہے. سبحان اللہ. تو کتنے پوائنٹس ملیں گے؟ 5 پوائنٹس ملیں گے کیونکہ ہمارے احمد رضا بھائی نے آپشن لیا ہے. جی شرجیل بھائی, آپ بتائیں قرآن کریم کی وہ کون سی سورت ہے جس کی تمام آیتیں حرف دال پر ختم ہوتی ہیں؟ سورہ اخلاص. سورہ اخلاص. سورہ اخلاص وہ سورت ہے جس کی تمام آیتیں حرف دال پر ختم ہوتی ہیں. جی آپ کا جواب درست ہے. سبحان اللہ. تو کتنے پوائنٹس ملیں گے؟ 10 پوائنٹس ملیں گے. جی احمد رضا بھائی, اب اگلا سوال آپ سے ہے. آپ بتائیں قرآن پاک کی ایسی کون سی سورت ہے جسے سورہ تبارک بھی کہا جاتا ہے؟ سورہ ملک. آپ کا جواب درست ہے. سبحان اللہ. کتنے پوائنٹس ملیں گے؟ 10 پوائنٹس ملیں گے. جی شرجیل بھائی, آپ بتائیں سورہ بقرہ کی کون سی آیت کو آیت الکرسی کہا جاتا ہے؟ آیت نمبر 255. یہ آپ کا جواب درست ہے. سبحان اللہ. تو کتنے پوائنٹس ملیں گے؟ 10 پوائنٹس ملیں گے. جی احمد رضا بھائی, آپ بتائیں قرآن پاک میں پہلا سجدہ کون سے پارے میں ہے؟ آپشنز: پارہ 15, پارہ 9, یا پھر پارہ 10. پارہ 9. جی سب سے پہلا سجدہ پارہ نمبر 9 میں ہے. آپ کا جواب درست ہے. سبحان اللہ. تو کتنے پوائنٹس ملیں گے؟ 5 پوائنٹس ملیں گے. جی شرجیل بھائی, آپ بتائیں قرآن پاک کی ایسی کون سی سورت ہے جسے سورہ نجات بھی کہا جاتا ہے؟ آپشنز: سورہ تکاثر, سورہ اخلاص, یا پھر سورہ نصر. سورہ اخلاص. سورہ اخلاص کو سورہ نجات بھی کہا جاتا ہے. آپ کا جواب درست ہے. سبحان اللہ. تو کتنے پوائنٹس ملیں گے؟ 5 ملیں گے کیونکہ آخری سوال میں جا کر ہمارے شرجیل بھائی نے بھی آپشن لے لیا ہے, اور اسی کے ساتھ ہمارے شرجیل بھائی کا ٹوٹل ہے 45 پوائنٹس, اور ہمارے احمد رضا بھائی کے ہیں 35 پوائنٹس. تو کون ونر ہے؟ شرجیل بھائی ونر ہیں, لیکن انشاءاللہ دونوں کو انعامات دیے جائیں گے. یہ لیں شرجیل بھائی. جزاک اللہ خیر. آمین جزاک اللہ. آمین. تو پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین, اسی کے ساتھ ہمارے اس پروگرام کا وقت مکمل ہوا. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں مزید آیات, مزید انفارمیشن کے ساتھ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے, اپنا خیال رکھیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صلو علی الحبیب. صلی اللہ تعالی علی
محمد صلی اللہ علیہ وسلم. چلو سیکھیں قرآن کیسا ہے اجر سنا, ایک نیکی ایسی ملے اس کے جو برابر ہے. بچوں کا مدنی چینل آ گیا, بچوں کا آ گیا